عاجلہ عطا فرما۔ ساڈے اندروں، ساڈے نمازیاں اندروں، ساڈے ایمان والے توحید والے دوستاں اندروں، بھائیاں اندروں، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں یا جنہاں دے والدین ساڈے اندروں دنیا تو ٹر گئے نے، معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اسی سارے حاجت منداں، ضرورت منداں، مشکلات دے اندر، پریشانیاں دے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور جس طرح دے حالات بندے جا رہے نے، مشکلات بڑھ دیاں جا رہی نے، اللہ تو حاجتاں پوریاں کرنے والا، ضرورتاں پوریاں کرنے والا، تو مشکل کشائیں۔ اللہ ساڑیاں سب دیاں حاجتاں، ضرورتاں، مراداں، نیک خواہشات پوریاں فرما۔ مختصر حمد و صلاح اور دعا تو بعد اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر تربیت اولاد دے حوالے نال چند باتاں عرض کرانگا۔ ابتدا دے اندر جو آیات تلاوت کیتیاں نے، رب کائنات نے سب تو پہلا مسئلہ یہ سمجھایا کہ لوگوں، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی دوسری ہستی، کوئی ذات اولاد دے سکتی نہیں۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ سمجھایا کہ اولاد اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں انسان نو ایک تحفہ دیتا جاندہ ہے، اور اس نعمت دی، اس تحفے دی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کی ہے کہ اولاد دی اچھی تربیت کیتی جائے، قرآن و سنت دے مطابق انہاں دی تربیت کیتی جائے، انہاں نو اچھا اخلاق سکھایا جائے، اچھا کردار سکھایا جائے۔ اور اگر اولاد دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کر دیتی گئی، رب کعبہ دی قسم، اے اولاد تو بڑی نعمت اللہ نے پھر دنیا کوئی اور نہیں رکھی۔ اور اگر یہ تربیت قرآن و سنت دے مطابق نہ ہوئی تو پھر یہ تو بڑا عذاب بھی دنیا کوئی نہیں۔ تو سب تو پہلا مسئلہ جو اللہ پاک نے سمجھایا ہے کہ اولاد دین والا کون ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کائنات دے لوگوں، آسمانہ دی بادشاہی، زمین دی بادشاہی، یہ ساریاں بادشاہیاں اللہ پاک دیاں نے۔ یخلق ما یشاء، یہ ساریاں مخلوقاں بھی میرے رب دیاں نے، جنہوں چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جنہوں چاہے اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے، جنہوں چاہے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے وے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنہوں چاہے بیٹیاں بھی دے وے تے بیٹے بھی دے وے۔ فرمایا یجعل من یشاء عقیما، تے جنہوں چاہے میرا رب باج کر دے وے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ دین تے آئے تے کنواری مریم دے کر عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر دے، وسائل نہیں، شادی نہیں ہوئی، اللہ اکبر اللہ، فرشتہ آ گیا، کلیاں بیٹیاں عبادت کر رہی ہیں، مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا، وکھریاں بیٹیاں نے پردے دے اندر اللہ اللہ کر رہی ہیں، اللہ نو یاد کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، تے قرآن کہندا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اسی اپنی فرشتے جبریل نو، اپنی روح نو، روح الامین نو انسان دے لبادے دے اندر انسان بنا کے، انسان ورگا بنا کے مریم کو بھیج دیتا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا نیک آدمی، بڑا تقوی والا لباس پایا ہوا ہے، تے انسانی شکل اندر بی بی مریم کو لا گیا۔ بی بی مریم نے ویکھیا میں بھی کلی ہاں اور اے بندہ بھی آ گیا ہے، تے فوراً کہن لگیاں
انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، تو آن والے ویکھن وچ بڑا تقی لگنا ہے، بڑا متقی لگنا ہے، پرہیزگار لگنا ہے، پر میں کلیاں، میں تیرے کولوں رحمان دی پناہ منگنی ہے، میرے کولوں دور چلا جا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، یہ انہیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں، انما انا رسول ربک، مریم ڈرنا میں انسان نہیں، انسانی لباس اندر ضرور آیا ہاں پر انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں تے تیرے رب دا فرشتہ ہاں، آیا کس واسطے ہاں، لأہب لکی غلاما زکیا، تینوں اللہ پاک نے بیٹا دینا ہے۔ بی بی مریم پریشان ہو گئی تے کہندی کی ہے، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، او آن والے کہو جیاں گلاں کرنا ہے، کوئی ایسی گل تے کر جڑی سمجھ وچ آئے، لم یمسسنی بشر، اج تک کسے انسان نے مینوں چھویا نہیں، ہاتھ تک نہیں لایا، مینوں ویکھیا نہیں، مطلب میری شادی نہیں ہوئی، وَلَمَّ اَكُ بَغِيًّا، تے میں باغی تے سرکش بھی نہیں، میں زانیہ بدکارہ بھی نہیں، اللہ دی نافرمان بھی نہیں، اج تک میرے نال کسی نے گل بات نہیں کی تھی، مینوں ہاتھ تک نہیں لایا، کوئی ظاہری سبب موجود نہیں ہے، تے اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، پتر کنجو ہے، بی بی پریشان ہے مریم، پر دین والا اللہ اکبر اللہ، وہ دین تے آئے تے مریم بیچاری پریشان رہے کہ اولاد ہو کس طرح سکتی ہے، تے اللہ کنواری مریم نو عیسیٰ ابن مریم جیسا بیٹا عطا کر دے وے، تے جے نہ دین تے آوے تے ابراہیم ساری زندگی مانگدا رہے، 90 سال گزر جان اللہ نہ عطا کرے، زکریا علیہ السلام بڑھاپے نو پہنچ جان نہ ملے، اللہ اکبر اللہ، تے اس واسطے اولاد اللہ کو ہی منگنی چاہیے، اللہ کو ہی ادھر سوال کرنا چاہیے اور اللہ کو ہی دعا کرنی چاہیے، اس واسطے غیر اللہ دے سامنے جھکنا، غیرہ کو جا کے منگنا اور کسی نو کہنا کہ بابا جی لے لو ککڑ تے دے دیو پتر، اے جائز نہیں، اے اللہ پاک نو پسند نہیں، اولاد دین والی ہستی صرف اللہ پاک دیئے، اس واسطے منگنی صرف اللہ کو ہے۔ اور دوسرا مسئلہ سمجھایا، اولاد اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، اے بہت بڑی دولت ہے، اولاد اللہ اکبر اللہ، اس نعمت دا انہوں نے پوچھو جنہوں نے ملی نہیں، ساری زندگی بیچارے دی ترس دیاں گزر جاندی، لوگاں کو لو مانگ مانگ کے پتر لیندے نے، تیاں لیندے نے، یار میرے گھر اولاد نہیں، تو میں نے اپنا بیٹا دے دے، کسی نے کہندے نے اپنی بیٹی دے دے، کوئی پرا کو لو مانگ رہا ہے، کوئی بہن کو لو مانگ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، اے تے عام انسان ہے نا، سی انبیاء جنہ دا میں تذکرہ کیتا، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تسی انہاں نو پڑھ کے دیکھو ذرا، تاریخ پڑھ کے دیکھو انہاں دی، قرآن دے اندر انہاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو، ساری زندگی اولاد مانگ دے ہی رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اور اے دعاواں یاد کر لو، جیڑا کوئی بے اولاد ٹکرے نا، جیڑا کہ جی اولاد نہیں ہوندی، اے دعاواں انہوں یاد کرا دیو، انشاءاللہ انہاں دی برکت نال اللہ اولاد بھی عطا کر دے گا۔ اے دعاواں انبیاء دیاں، یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، دعاواں کر دے گئے، اور پھر جدو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے وے، اے نعمت دے دے وے، پھر ہن ماں باپ دی بڑیاں ذمہ داریاں، جویں اسی ماں باپ دے حقوق بیان کرنے ہیں نا، کہ جی والدین دے حقوق بہت زیادہ نے، والدین دی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، انہاں دے سامنے اونچا بولو نا، انہاں دے سامنے اف تک نہیں کہنا، انہاں دے سامنے جھکے رہنا ہے، سر جھکا کے رکھنا ہے، اکھ نیوی رکھنی ہے، اور ماں باپ دے سامنے بولنا نہیں، ماں باپ دے سامنے اوکھیا نہیں ہونا، اونچی آواز نہیں کرنی، بلکہ انہاں دی خدمت میں زندگی گزارنی ہے، رات نو سون تو پہلو کوئی 5-10 منٹ ماں باپ دے کول بہ کے پیر دبایا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، انہاں کو حال چال پوچھیا کرو، جویں اسی اے سمجھانے ہیں نا کہ والدین دے حقوق بڑے نے، اسی طرح والدین دے ذمے اولاد دے بھی بڑے حقوق اللہ نے رکھے نے، اولاد دے بھی بڑے حقوق نے،
اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد دی تربیت دے اندر والدین دا کنا کردار ہے، کنا ہاتھ ہے، اور کس طرح والدین اپنے بچیاں نو جدھر چاہ موڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دلال نے فرمایا لوگو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جڑا پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، یہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ مسلمان پیدا ہویا، ہن اگے والدین دی ڈیوٹیاں لگ گئیاں، کسے عیسائی کر پیدا ہویا، کسے یہودی کر پیدا ہویا، کسے مشرک کر پیدا ہویا۔ آمینہ دلال کی فرما رہے ہیں جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے کی پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ پاک جس بچے نو بھی پیدا کردا ہے فطرت اسلام تے پیدا کردا ہے، مسلمان بنا کے پیدا کردا ہے، جدو یہ دنیا وچ آ جاندا ہے فابواہ پھر یہ ماں باپ دیاں ڈیوٹیاں لگ جاندیاں نے۔ اللہ پاک ماں باپ دی چولی اندر بیٹا پا دیندا ہے، بیٹی پا دیندا ہے، سپرد کر دیندا ہے، لے بھی ان تیریاں ڈیوٹیاں نے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ جڑے عیسائی ماں باپ ہون گے اپنے بچے نو عیسائی بنا لین گے، جڑے یہودی ہون گے یہودی بنا لین گے، مجوسی اپنے بچیاں نو مجوسی بنا لین گے، مشرک اپنے بچیاں نو مشرک بنا لین گے، اور ایمان والے، توحید والے، اسلام والے، قرآن والے، حدیث والے، اللہ والے تے رسول اللہ والے اے اپنے بچیاں نو مسلمان بنا لین گے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اللہ فرماندے نے اسی تہاڈی گود وچ پا دتا ہے، ہن جو مرضی بنا لو تہاڈی گود وچ۔ اے ماں باپ دی ذمہ داری ہے۔ ایک ایمان والا باپ او دی ذمہ داری ہے کہ میرا بیٹا بیٹی ایمان والے بنن، اسلام والے بنن، توحید والے بنن، اور سانو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ساری اولاد دی تربیت توحید تے ہوئے، قرآن تے ہوئے، حدیث تے ہوئے، سنت تے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نو کنیاں فکراں نے، دعاواں کر رہے ہیں اپنی اولاداں واسطے، کیسیاں دعاواں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ کے ہاتھ چکے نے، اللہ میں اپنا پتر اسماعیل اس بیابان اندر چھڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تیرے کو منگ منگ کے لیا سی کہ انہوں توحید سکھاواں گا، انہوں قرآن، انہوں تیرا دین سکھاواں گا، انہوں تیری شریعت سکھاواں گا، اللہ تیری ذات دا تعارف کراواں گا، تیری ذات دی پہچان کروا کے اپنے نال توحید دی دعوت تے تبلیغ تے میں اس بیٹے نو نال کھڑا کراں گا۔ اللہ بچہ چھوٹا جے ہے، تسی کہہ دیتا اپنی آنکھاں تو دور کر دیو، میں اپنی آنکھاں تو دور کر کے بیابان اندر چھڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے اللہ جی ایک فکر لگی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ پوچھتے نے میرے ابراہیم کی فکرہ لگ گئیاں نے، ساڑھے کول بڑیاں ذمہ داریاں نے، اسی تیری اولاد نو، تیری بیوی نو، تیرے بیٹے نو اسی پال سکنے ہاں، سنبھال سکنے ہاں، ایدیاں حفاظتاں کر سکنے ہاں، تینوں ساڑھے ہوندیاں کی فکر ہے؟ اللہ ایک فکر لگی ہے، کی فکر ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ میں چاہنا ہاں میرا پتر بتاں دی عبادت نہ کرے، عبادت کرے تے اللہ تیری کرے۔ اللہ میرے پتر نو توحید سمجھ وچ آ جائے، میرے پتر نو تیرا دین سمجھ وچ آ جائے، میرے پتر دے دل اندر شرک دیاں نفرتاں پیدا ہو جان، اللہ میرے پتر دے دل اندر بتاں دیاں نفرتاں پیدا ہو جان۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اگے جا کے اللہ پاک نے نبی ابراہیم دی ایک اور دعا بیان کیتی ہے، فرمایا نبی ابراہیم اپنے بیٹے نو چھڑ کے اپنی بیوی نو
مکے شہر دے اندر چھڑ کے اج مکہ شہر ہے، اس وقت شہر نہیں سی، بیابان جنگل ایک کھلی جگہ جتے خطرات بھی بڑے نے سارا کچھ ہے، اور پھر ایک اور گل جتے کوئی چیز اگدی نہیں پیدا نہیں ہوندی، بیابان وادی غیر ذی زرعن وچ میرا ابراہیم چھڑ کے جا رہے ہیں تے دعاواں کی کردا ہے، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم، اللہ جی تسی آکھیا اپنے بیٹے نو اکھاں تو دور کر دے، اپنی بیوی نو اکھاں تو دور کر دے، اللہ ہر بندہ چاہتا ہے میرا بیٹا چنگی جگہ تے جائے، کوئی چاہتا ہے میرا بیٹا اوتھے پلے جتھے باغات ہون، کسے دی خواہش ہے میری فیملی اوتھے رہے جتھے کوئی وڈا شہر ہوئے، اللہ ہر بندے دی خواہش ہے کہ اولاد دا مستقبل بہتر ہو جائے، میں وڈا شہر نہیں ویکھیا، میں باغات نہیں ویکھے، میں زمیناں نہیں ویکھیاں، فصلاں نہیں ویکھیاں، میں کاروبار نہیں ویکھے، میں پلازے نہیں دیکھے، میں جناب قوماں قبیلے آبادیاں نہیں ویکھیاں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعن، اللہ تو حکم دیتا چھڑیا، میں چھڑ آیا، میں اس جگہ تے چھڑ کے آیا ہاں جتے کوئی پھل پھول پیدا ہی نہیں ہوندا، جتوں دی زمین بنجر ہے، جتے کوئی چیز اگ نہیں سکتی، جتے نہ پانی موجود، نہ کھان واسطے کچھ موجود، نہ کوئی ہوتے اگن دیا کوئی قیامت تک تصور کہ ہوتے کوئی چیز کوئی پھل پھول پیدا ہو جائے گا، انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرعن، اللہ میں تے کی ویکھے ہیں اس بیابان اندر کی ویکھے ہیں اس جنگل اندر کی ویکھے ہے جڑا میں ایتھے اپنے پتر نو چھڑ کے جا رہا ہاں اندا بیتک المحرم، اللہ میں کچھ نہیں ویکھیا، میں صرف تیرا گھر ویکھیا ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ کھان نو ملے نہ ملے، پین نو ملے نہ ملے، پہنن نو اچھا ملے نہ ملے، پیروں ننگے رہن سروں ننگے رہن کوئی پرواہ نہیں، تیرے بیت اللہ کو چھڑ کے جا رہا ہاں، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ خواہش وے مسجد دے کول ہون گے نمازاں پڑھدے رہن گے، ایک خواہش صرف، کوئی چیز نہیں ویکھی میرے ابراہیم نے، اب کو نا اسی بھی تے گھر لینا ہوئے تے کتھے لینے ہیں، بلکہ آج کل تے حال ہے لوگ مسیطہ تو دور بھجدے نے، وہ کہنے مسجد دے قریب کر نہیں لینا، مولوی تنگ بڑا کرنگے، اے صبح بھی شام بھی ہر وقت جناب اذان دیاں آوازاں، کدے کوئی آوازاں، کدے درس، کدے قرآن، کدے جماعت، کدے تبلیغ دیاں آوازاں، ایک مسیطوں دور ہی رہو ذرا مسجد تو۔ میرے نبی ابراہیم کہندے نے یا اللہ میں کچھ نہیں ویکھیا، اے زمین بھی بنجر اور کنے سو سال پہلوں دی گل ہے، بلکہ ہزاراں سال پہلوں دی گل ہے، اے 2020 چل رہے ہیں نا، اے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تے کیلنڈر چلے ہے تے آج 2020 سال ہو گئے نے عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا تے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام تے اے دے تو بھی کننا پہلوں بنی اسرائیل دی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد تو رکھی گئی، سارے نبی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچ آئے بنی اسرائیل اندروں، تو انہیں پرانے کئی ہزار سال پہلوں دی دعا ہے تے آج تک مکے چ کوئی چیز اگدی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، زمین ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے اوتے کوئی چیز اگ ہی نہیں سکتی۔ عرفات دے میدان چ جاؤ نا تے درخت لگے نے بڑے خوبصورت، حاجیاں واسطے جناب بڑا پیارا موسم بنایا ہے، او دس دے رہے کہ ضیاء الحق دے دور وچ مٹی بھی پاکستان چوں جاداں تے شپاں تے پر پر کے لے کے گئے، اوتھے جا کے مٹی پائی، پھر او دے وچ جا کے او درخت اگائے تے او درخت اج موجود نے، اس مٹی اندر کوئی درخت بھی پیدا نہ کوئی پھل نہ کوئی پھول نہ کوئی غذا نہ کوئی خوراک۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا اللہ میں کچھ نہیں ویکھیا، ویکھیا تے تیرا گھر ویکھیا، اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہا ہاں، ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ نمازاں پڑھن، اور اج ساڑیاں اولاداں نمازاں تو غافل۔ میرے نبی نے کی فرمایا سی، بچہ پیدا ہوئے 7 سال دا ہو گیا انہوں انگلی نال لاؤ تے مسیتے لے کے آؤ، اللہ دے گھر دے اندر مسجد دے اندر نال لے کے آؤ، بیٹی ہے ماں انہوں اپنے نال کھڑا کرے، انہوں وضو کرن دا طریقہ سکھائے، اپنے نال مصلے دے کھڑا کرے، انہوں نماز دے بارے دسے، اللہ اکبر، باپ بیٹے نو انگلی نال لائے اور مسجد دے اندر لے کے آئے، مسجد دے اندر لے آ کے مسجد دے آداب سکھائے،
مسجد دے اندر بیٹھنا اٹھنا سکھائے، مسجد دے احترام سکھائے، وضو دے طریقے سکھائے، صف اندر کھڑا ہونا سکھائے، نماز پڑھنی سکھائے، قیام رکوع سجدے سکھائے، نماز دیاں دعاواں یاد کروائے۔ 7 سال دا ہو گیا ہے تے انہوں نال نال رکھو، نمازاں چ نال لے کے آؤ۔ جدو 10 سال دا ہو جائے تے ہن اے تے نماز فرض ہو گئی ہے، 3 سال تربیت ہے، 3 سال ٹریننگ دینے، جے انہوں نال لے کے آؤ، پڑھاؤ، ٹریننگ دیو۔ ہن 3 سال ٹریننگ تو بعد، تربیت تو بعد اگر نہ پڑھے تو پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ آج بچہ سکول نہ جائے تے اسی مارنے آ، ٹیوشن نہ جائے مارنے آ، کیوں نہیں گیا؟ پڑھدا نہیں، قرآن نہیں پڑھا، سکول نہیں گیا اور جناب ٹیوشن نہیں گیا، فیل ہو جائے گا، اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن مسجد وچ نہ آئے کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نماز نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں۔ کئی دوستانوں ویکھیا ہے دکاناں تے بیٹھے نا مارکیٹاں چ تے گھر فون کر کے پوچھ رہے ہوندے نے بیگم نو، ہاں جی بچے ٹیوشن چلے گئے نے، اکیڈمی چلے گئے نے۔ اور کئی ایسے دوست میں جاننا انہوں نے جڑے بچیاں نو صبح سکول چھڑ کے جان، دیکھو نا صبح صبح نیند آئی ہوندی ہے، اٹھ نہیں پاندے بیچارے، اون جی وہ کچھے پائے ہوندے نے، بنانا پائیاں ہوندیاں نے تے موٹر سائیکلاں تے ادیاں اکھاں کھلیاں تے ادیاں بند، بچیاں نو کسے نو اگے کسے نو پیچھے بٹھایا ہوندا ہے تے سکول جا کے اتار کے آندے نے۔ اچھا کئی ایسے دوست نے او 12 بجے تک گھر ہی رہندے نے، دکان تے نہیں جاندے، ملازمہ نے دکان کھولنی، انہوں نے بیٹھنا ہے، 12-1 بجے جدو سکولوں چھٹی ہونی نا تے پھر بچیاں نو نال واپس گھر چھڈ کے کنیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، صبح چھڈن جا رہے ہیں، پھر کاروبار تے نہیں جا رہا، دکان تے نہیں جا رہا کہ بچیاں نو سکولوں واپس لے آ کے پھر جاواں گا، پھر سکولوں واپس چھڈدا ہے، گھر لے کے آندا ہے اور پھر دکان تے جاندا ہے تے پھر دکان تے بہ کے 2 گھنٹیاں بعد فون کر کے پوچھدا ہے کہ پلیے لوگ کے بچے ٹیوشن چلے گئے نے، اکیڈمی چلے گئے، کنی فکر لگی ہے۔ تے کدے یہ بھی گھر فون کر کے پوچھا ہے بھی میرا پتر نماز پڑھن چلا گیا کہ نہیں، بچی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں، او پلیے لوگ کے اللہ علیہ تو بھی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں، مغرب دا ٹائم ہو گیا، عصر دا ٹائم ہو گیا۔ اور اے ادو ہی ہوئے گا جدوں بندہ گھر وچ ہوئے تے آپ نماز پڑھن واسطے آوے تے آپ آوے تے اپنی اولاد نو نال لے کے آوے تے پھر جدوں کرو باہر ہوئے تے پھر فون کر کے پوچھے ہاں جی ہن میں کر نہیں تے گیا پچھو بچہ نماز پڑھن کے نہیں۔ اے فکراں کنہ دیاں فکراں نے؟ اے فکراں انبیاء دیاں نے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے فکراں اولیاء دیاں فکراں نے، نیک لوگاں دیاں ایمان والیاں دیاں فکراں نے، ساڑیاں فکراں نے۔ بچے نو جناب انگلش آنی چاہیے، فر انگلش بولے، اور جناب بچے نو سکول دے اندر جانا چاہیے۔ اچھا سکولاں والے نے بھی جو بیڑا غرق کیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کدے بھی نہیں پوچھ دے، نہ ہی سانو پتہ ہے بھی سکول دے اندر کی ہوندا ہے۔ سکول دے اندر اسی باہر چھڑ کے انہوں اتار کے چلے جانے آپ گھر، پھر جا کے اٹھا کے لے کے آنے ہیں، رکشے لوائے نے، پیسے دینے ہیں، لیکن سکول دے اندر کی ہوندا ہے وہ کوئی پتہ نہیں، او دا اخلاق بگڑ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، او دی تربیت خراب ہو رہی کوئی پتہ نہیں، سکول دے اندر جو مخلوط معاملات اور تعلیم چل رہی کوئی پتہ نہیں باپ نو ماں نو کہ بیٹے بیٹی دا کی حال ہے۔ اللہ اکبر، سکولاں دا انتخاب کرن لگیا بھی سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا چاہیے۔ اج صرف ویکھیا جاتا کئی 2 قسم دے لوگ نے، کئی یہ ویکھدے نے بھی فیس تھوڑی کتنے وے، اچھا سرکاری سکول فری اتنے بھیج دیو، اور دیکھا اکثر سرکاری سکولوں دے جڑے بچے آ جڑے ساڈے آسے پاسے چھوٹے چھوٹے سکول اور انہیں چھوٹے چھوٹے بچے، او بچہ کوئی سمجھدار سلجھیا ہے گھر دا بھی چلا جائے نا تو او 1-2 دنوں بعد 3-4 دنوں بعد وہ بھی گالاں کڈن لگ پیندا ہے، وہ ایک دوسرے کو گالاں سیکھتے ہیں، ڈرامے ویکھدے نا بچے تے او جڑے نہیں ویکھدے وہ سکولاں جڑے ویکھ کے آندے انہاں نوں سناندے سٹوریاں۔ سرکاری سکولاں دے بیچاریاں دے حال، حالانکہ بیچاری گورنمنٹ بڑی محنت کر دی، بڑی کوشش کر دی ہے سکولاں دا نظام بہتر تو بہتر ہو جائے، اساتذہ اتے بڑیاں پابندیاں بڑیاں سختیاں، لیکن وہ نظام تبدیل نہیں ہو رہا، اسی طرح ہی خراب تو خراب بچے خراب ہوندے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سکولاں اندر بھی وہ ویکھدے نے بھی جی دی فیس تھوڑی ہے اتنے بھیجو، اچھا جنہوں نے فیس تھوڑی لینی ہے پھر انہوں نے کم بھی ہوتے کرنے، کئی لوگ کہتے ہیں فیس زیادہ والا لبو تاکہ اچھا سکول ہوئے، اچھا جن فیساں زیادہ والے سکول نے نا اونی اتنے حیا دا جنازہ اور غیرت دا جنازہ وہ کٹ دیں نے، وہ جڑے فیساں زیادہ لیندے نے اگر وہ انگلش سکھا رہے ہیں نال نال حیا دا جنازہ بھی کٹ رہے ہیں، غیرت دا جنازہ بھی کٹ رہے ہیں،
اخلاق دا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کردار دا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اج انہاں سکولاں چوں پڑھے ہوئے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، سائنسدان بن رہے ہیں۔ ذرا جا کے ہسپتالاں دے اندر ڈاکٹراں دا حال تے ویکھو، انہاں دا اخلاق کیسا ہے، انہاں دی تربیت کیسی ہے۔ اللہ دی قسم رون نو دل کر پیندا ہے۔ مجبور لوگ اگر 4 آنے جیب چ ہون تے کوئی بھی سرکاری ہسپتال دے اندر ڈاکٹراں کولوں علاج نہ کروائے۔ مجبور لوگ جاندے نے، اوتھے گالاں کڈ دین ڈاکٹر، چڑکاں مار دے نے، بزرگ مائیاں انہاں نو دھکے مار رہے ہوندے نے۔ یہ کون سکھا رہا ہے سارا کچھ؟ ساڈے سکولاں نے سکھایا کی ہے؟ صرف یہ سکھایا کہ پیسہ کیویں کمانا ہے۔ ساڈی جنی تعلیم ہے، بچیاں دی تعلیم اور بچیاں دی تعلیم ساری دا لبے لباب ہے سکول دی بچیاں دی تعلیم ہے کہ انہیں سانو کولو دا بیل بنانا ہے۔ کمانا کنجے، پیسے کس طرح کمانے نے، نہ حلال دی پرواہ، نہ حرام دی پرواہ، نہ جائز دی پرواہ، نہ ناجائز دی پرواہ۔ پیسہ کیویں کمانا ہے؟ دیکھو نا، جڑی بینکنگ پڑھی جاندی ہے، آئی کام کردے نے، بی کام کردے نے، یہ اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، کی پڑھایا جاتا ہے؟ کاروبار کس طرح کرنا ہے، اور او دے اندر جو فارمولے اور جو چیزاں سکھائیاں جاندیاں نے، او دے یہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں حلال حرام دا فتویٰ مولویاں کو لے لیا جائے۔ کئی بچے پوچھ دے نا، وہ ساڑھے کول بھی آندے نے، وہ ماسٹر کہتے ہیں حلال حرام دا فتویٰ مولویاں کو لیا جائے، اے یاد کرو، اے پڑھو تاکہ تسی پیسے کما سکو۔ اور دیکھو نا، یہی تے سکھایا جاتا ہے، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب۔ حالانکہ نواب نہیں، یہ جنی بھی ساری تعلیم ہے سکول دی، وہ صرف کی پیدا کر رہی ہے؟ غلام، نوکر پیدا کری، نوکر۔ یہی وجہ ہے پڑھے لکھے منڈے بیچارے نوکریاں ہی لبدے نے، اور نوکریاں دے پیچھے مارے مارے پھردے نے، اپنے کاروبار نو ترجیح نہیں دیندے۔ وہ نوکری نوکری نوکر پیدا کر رہا ہے ساڑا سسٹم، ساڑا نظام تعلیم۔ اور بچیاں دی جنی تعلیم ہے، کوئی بچی ماسٹر کر جائے، ایم فل کر جائے، پی ایچ ڈی کر جائے، کوئی ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن جائے، صرف ایک سوچ ہوندی ہے کہ یہ رشتہ اچھا لب جائے، شادی ہو جائے۔ کل نو کوئی رشتہ لین والے آن گے نا، تو انہوں نے پوچھنا بچی پڑھی کی ہے، تو جی اسی کہا جی 5 کلاساں پڑھی ہے یا میٹرک کیتا ہے، تو انہوں نے رشتہ نہیں لینا۔ بچیاں تے جنہ پیسہ اسی خرچ کر رہے ہیں تعلیم تے، صرف اس واسطے کہ رشتہ لب جائے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اے جدو سوچ ہی غلط ہے، نظام ہی غلط ہے، تو بچیاں دی تربیت کس طرح ہو سکتی؟ وہ اخلاق کتوں سکھن گے؟ انہاں دے اندر درد دل کس طرح پیدا ہوئے گا؟ انہاں دے دل اندر معاشرے دی فکر کیویں پیدا ہوئے گی؟ سوچ کیویں پیدا ہوئے گی؟ معاشرے نو سدھارن دی سوچ کس طرح پیدا ہوئے گی؟ معاشرے نو بنان دی اور تعمیر اور ترقی دی سوچ کس طرح پیدا ہوئے گی؟ جدو سکول اندر سکھانا یہ بھی کمانا ہے، تسی کسی دا حق مرد ہے مر جائے، کوئی مرد ہے مر جائے، ڈاکٹر مر جاندہ نا، بندہ مر جاندہ ہے، مرے ہوئے دے پیسے بھی وصول کر رہے ہوندے۔ کہتے پرائیویٹ اسپتال جا کے دیکھو، مرے ہوئے بندہ 1 گھنٹہ مردہ خانے چ اگر انہیں جمع ہونا ہے نا، وہ دی میت، تو وہ 1 گھنٹے دے انہوں نے چارجز وصول کرنے مرے ہوئے بندیاں دے۔ ایک نظام تعلیم سانو سکھا رہے ہیں، ساڑا نظام تعلیم اس وقت غلط ہے۔ اور ساڑا اے تعلیم دا نظام نصاب بنایا کنے؟ دیکھو نا، میں کالے، میں تو انہوں منہ کالے کہنا ہونا، ایک انگریز بدماش میں کالے، انہیں اے نصاب تعلیم ترتیب دیتا، اے نظام تعلیم ساڑا انہیں بنایا، اور اس تو بعد اسی آزاد بھی ہو گئے، لیکن اس دے باوجود ساڑا او سسٹم اس طرح ہی چلتا آ رہا ہے، میکالے دے بنائے نظام تعلیم دے مطابق چل رہے ہیں۔ اور اس بدبخت نے جدو اے نصاب ترتیب دیتا اور اے نظام ہندوستان دے اندر ترتیب دیتا، او دی وجہ ایسی کہ ہندوستان دے اندر شورشاں اور انگریز دے خلاف لڑائیاں اور بغاوتاں، اور مسلمان اپنے حق لین واسطے، آزادی دے حصول واسطے او کھڑے رہندے سن۔ انہوں نے سوچیا ابھی کی کریے؟ انہوں نے کہا انہاں دا نظام تعلیم تبدیل کرو، انہاں نو نظام تعلیم ایسا دیو جڑے عیسائی پیدا ہون، غلام پیدا ہون، نوکر پیدا ہون۔ تو میکالے نو اے ٹاسک دیتا گیا، جدو انہیں بنایا نصاب اور نظام، تو انہیں اعلان کیتا، انہیں کہا میں ایسا نظام بنا دیتا ہے جڑا اس نظام چو گزرے گا، اگر عیسائی نہیں ہوئے گا تو میرا دعویٰ ہے وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ اگر عیسائی نہ بھی ہویا نا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ آج ساڑی سوچ، ساڑے چہرے، مورے، عقل، شکل دیکھ لو، عیسائیاں والے نے کہ مسلمانہ والے نے؟ ساڑا لباس عیسائیاں والا ہے یا مسلمانہ والا ہے؟ آج ایسی
صرف نام دے مسلمان ہاں، باقی سارے کام دیکھ لو ساڈے عیسائیاں والے نے۔ تو او جنہاں نے نظام تعلیم بنایا انہاں دا مقصد یہ سی کہ عیسائی پیدا کیتے جان، غلام پیدا کیتے جان، نوکر پیدا کیتے جان۔ آؤ اپنے بچیاں دی فکر کرو، انہاں نو قرآن دی تربیت دیو، انہاں نو حدیث اور سنت دے مطابق تربیت دیو، انہاں نو قرآن والا بناؤ۔ اور ساڈی حالت اے وے بچے میٹرک کر جاندے نے لیکن بچیاں نو قرآن پڑھنا نہیں آندا، بلکہ قرآن پڑھایا ہی نہیں جاندا۔ ایک دوست قرآن پڑھاندے نے، مختلف ترجمہ قرآن دیاں کلاساں لگاندے نے اور بڑے معروف نے، عالم دین نے۔ تو ایک دن سنان لگے گل، کہتے بھی لوگ اکثر مشورہ لین آ جاندے نے کہ دسو جی ہن بچے نے میٹرک کر لیا تے ہن اگے کی کرے۔ تو ایک دن میرے کو ایک دوست آیا، کہنے لگیا جی بچے نے میٹرک کر لیا تو ہن میرا خیال ہے کہ اگے دی تعلیم جڑی نا وہ جاری رکھی جائے، تو میں تھوڑا مشورہ کرنا بھی اگے نو کی کروائیے، ایف ایس سی کروائیے، آئی کام کروا دیے، کہڑے شعبے بھیجیے، آئی ٹی بھیجیے، کامرس بھیجیے۔ تو گلاں ہو رہی ہیں، کہتے میرے ذہن ویسے ہی خیال ہے، میں کیا بھی پتر نے ماشاءاللہ 10 پڑھ لی ہے تے قرآن بھی پڑھ لیا ہوئے گا۔ وہ میٹرک بچہ جڑا کردا 13-14 سال تے وہ عمر ہوندی نا، ساڈے تے ماشاءاللہ 3-3 سال دے بچے، 4-4 سال دے بچے جدو بولنا شروع کر دیں تے اسی انہوں نے اللہ کہنا سکھانے ہاں، الف با تا تھا پڑھانا شروع کر دینے ہاں، اور بچہ 4-5 سال دی عمر دے اندر اللہ دے فضل و کرم نال وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیندہ ہے۔ اور میں بڑے اعزاز دی بات ہے، میرے والد محترم اللہ پاک انہوں نے جنت نصیب فرمائے، جنہاں نے میرے تے محنت کی تھی۔ 4 سال جدو میری عمر سی نا، 4 سال تے ادو 4 سپارے قرآن مجید دے حفظ کیتے ہوئے اللہ دے فضل و کرم نال۔ منور صاحب نے پتہ ہے اس گل دا گواہ نے، میں نکا جا ہوندا چھوٹا جا، کوئی ہوش واسطی دی نہیں سی پتہ مینوں، میں یعنی چھوٹی جی عمر اپنی مکی مسجد دے اندر والد صاحب پڑھاندے، حفظ کرواندے تے مینوں ہوش نہیں ہے، گلاں یاد نہیں ہے کہ کس وقت دی گل ہے، تے جویں باقی بچیاں نوں حفظ کراندے تے مینوں انہوں نے نال رکھیا ہوا سی۔ 7 سپارے پہلے جو قرآن دے حفظ کیتے نے، مینوں نہیں پتا کدوں کیتے نے، کوئی علم نہیں، ہوش و حواس دی عمر تو پہلو۔ وہ پھر خاندان والے نے کہنا شروع کرتا بھی منڈا مار رہا جے، چھوٹا جا بال ہے، تسی انہوں نے حفظ تے لاتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو سکول پا دیو، سکول پایا تے اللہ دے فضل و کرم نال 2 سالاں 5 کلاساں پڑھیاں، اور اس تو بعد پھر 8 کلاساں پڑھ کے حفظ کرنے واسطے آ گئے۔ تو 6 مہینے دے اندر اللہ نے قرآن مجید حفظ کرنے دی توفیق عطا فرما دیتی۔ والد صاحب دیاں دعاواں اور محنتاں، اسی تے پیدا ہونے ہاں، ساڈے بچے پیدا ہوندے نے، اکھاں کھول دے نے تے انہاں دے کناں چ قرآن اور انہاں دی زبان تے قرآن اسی جاری کر دینے ہاں، تے ایتھے میٹرک بچہ کر جائے 13 سال 14 سال عمر ہوئے اور قرآن نہ پڑھے، اللہ اکبر، تو وہ کہنے لگے جی قرآن نہیں پڑھیا انہیں۔ کی وجہ بنی جی مسجد دور سی، مسجد دور سی، سکول کنا دور سی، سکول بھی بڑا دور سی جی، مسجد تو نہیں کوئی میل پانتے تے سکول کوئی 3-4 میل دور سی، تے سکول میٹرک کر گیا تے مسجد 1 میل دور سی، قرآن نہیں پڑھ سکیا۔ وہ جی سکول واسطے رکشہ لوایا سی، دیکھو نا کنی محنت کرنے ہیں سی، اللہ اکبر، تے قرآن واسطے کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ دی قسمیں سکولیں تے فیسا بھر رہے ہیں نا، تے مسجداں چ فری قرآن پڑھانے ہیں سی، فی سبیل اللہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، کسی بچے کو کوئی فیس لئی جاندی ہے، آؤ جی قرآن پڑھو، کھچ کھچ کے بچیاں نوں شوق نال، لیکن قرآن وال آن واسطے تیار نہیں۔ چلو میں کہنا سکولاں چی پڑھاؤ، لیکن سکول دا ایسے دا انتخاب کرو جتھے نال قرآن دی تعلیم پڑھائی جائے، نال اخلاق سکھایا جائے، نال تربیت کیتی جائے، نال کردار ادا اچھا بنایا جائے، انہوں دسیا جائے کہ اسی انسان ہاں، جانور نہیں، انسان اور جانور دے اندر فرق ہے، اور پھر انسانہ دے اندروں بھی اللہ پاک نے سانو اشرف المخلوقات دے اندروں سب تو بہترین امت بنایا ہے۔ اسی عیسائی نہیں، اسی یہودی نہیں، اسی مجوسی نہیں، اسی مشرک نہیں، اسی توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، ساڑھی زندگی اسلام دے مطابق گزرنی ہے، اسلام دے اصول کی نے، اسلام کی کہندا ہے، اخلاق کی اسلام دا، تربیت کی ہے، یہ سارا کچھ سکھایا جائے، یہ میری تیری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اللہ نے پوچھنا ہے، بلکہ پوچھنا تے پوچھنا ایک الگ گل ہے نا، اے دنیا اللہ عذاب بنا دیندہ ہے۔ کئی ایسے بندے ویکھے نے جڑے منہ کہندے نے اللہ آ پتر نہ ہی جمدا تے چنگا سی، ایسا اپنے ماں باپ نو ذلیل کر کے رکھ دیندے نے کہ ماں باپ بد دعاواں کرن تے مجبور ہو جاندے نے، یا اللہ اینو چک لے میری جان چھڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑی تکلیف اولاد دی تکلیف ہے۔ اولاد اگر بگڑ جائے نا
تے ماں باپ نو پوچھو جنہ دے دلاں تے گزر دیئے، بندہ نہ سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا ہے، دن رات کنڈیاں دے گزر دیئے کہ میری اولاد کی کر دی پھر دیئے، والدین دے دل اندر اللہ نے درد ہی ایسا رکھے ایک، تو اس واسطے تربیت اچھی ہوئے گی تے یہی بچے ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر اللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، بندہ فوت ہو جاندہ نا، انقطع عملو، سارے عمل ختم، ہن عمل نہیں کر سکتا، عمل بھی ختم اور عملہ دا ثواب بھی ختم۔ کئی پائیاں نو بڑا شوق ہوندہ ہے کہ جی اسالے ثواب، اسالے ثواب، ساڑھے ماں باپ فوت ہو گئے نے، کوئی اسالے ثواب دسو کیویں کریے؟ اللہ دے نبی نے اسالے ثواب دا طریقہ دسیا ہے، فرمایا جو بندہ فوت ہو جاندہ سارے عمل ختم، ثواب ختم، لیکن 3 عمل ایسے نے کہ جنہ دا ثواب بندہ قبر چ ستا ہوندہ ہے اللہ عطا کردہ رہتا ہے۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اے مسجد بنا دیتی ہے، اللہ اکبر، مسجد ریاض الجنہ ہے نا، انشاءاللہ جب تک چل دی رہے گی، جب تک اسی نمازاں پڑھاں گے، جمعے پڑھاں گے، قرآن پڑھیا پڑھاندا جائے گا، اینو بنان والے دنیا تو چلے جان گے اور قبراں ستے ہون گے، انہیں قیامت تک آباد رہنا ہے اور قیامت تک ثواب ملتا رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، مدرسے بنا جانا انہوں صدقہ جاریہ کہندے نے، ایسے ادارے ہسپتال بنا دینا فری، کوئی ڈسپینسری فری، کتے پانی دا سسٹم بنا دینا جتوں لوگوں نو فیض ملے، جب تک فیض چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، علم جس کسی نے پڑھا گیا، جب تک علم تو فائدہ اٹھاندا جائے گا، جب تک علم پڑھاندا جائے گا، اگے شاگرد، پھر شاگرداں دے شاگرد، پھر شاگرداں دے شاگرد، جب تک فیض چلتا رہے گا انہوں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح، بیٹے بیٹیاں جنہاں دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کیتی، جنہاں نو توحید تے کھڑا کیتا، جنہاں نو نمازی بنا دیتا، جنہاں نو انسان بنا دیتا، جنہاں نو مسلمان بنا دیتا، جنہاں نو اخلاق اور کردار سکھا دیتا، قرآن و سنت دے مطابق تربیت ہو گئی، جب تک اے نیک عمل کرن گے اے بھول بھی جان گے نا بھی ابا جی نو ثواب پہنچانا ہے، اسالے ثواب والے بیلی کنے کے دیر اسالے ثواب کر دینے، ایک باری ختم دعایا 7ویں دا پھر 40واں کروا کے، آج کل تو لوگ 40 بھی پہلو ٹائم ہی کروا دیں گے، 10 کے دنوں بعد یا 20 دن بعد کہتے یار پھر بعد مشکل ہو جانا ہے، ہون ہی کرواؤ کام ختم ہوئے، اس تو بعد بھول جاندے نے۔ فرمایا او ولد صالح، اسالے ثواب کرنے والا بھول جائے گا، لیکن رب کہندا ہے تو اپنے بچے دی قرآن و سنت دے مطابق تربیت کر گئے ہو تے اے میں نہیں بھولاں گا، میں ایسا کھاتا بنا دینا ہے آٹومیٹک، انہیں کم کرنا ہے، ثواب انہوں بھی ملتے رہنا ہے، اے دے ثواب چ کمی کیتے بغیر سی تینوں بھی ثواب عطا کر دینا ہے، تو قبر میں ستا ہونا ہے، اے تیری اولاد، پھر اولاد دی اولاد۔ اچھا اے بھی گل یاد رکھو، صرف اے نہیں ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت کر دیتی، اگو او دی اولاد، ایک قیامت تک اس تربیت دی روشنی جب تک اگے چل دی رہے گی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اس واسطے آؤ اپنے سکولاں واسطے اچھے اداریاں دا انتخاب، اپنے بچیاں واسطے اچھے اداریاں دا انتخاب کرو جتھے قرآن و سنت دے مطابق تربیت ہوئے، اور مساجد دے نال تعلق جوڑو۔ کئی پرا ساڈے وہ بچیاں دی نا گھراں چ ٹیوشن رکھ لیندے جی، قرآن مجید پڑھان آن گے قاری صاحب، قاری 500 روپیہ فیس دے دیاں گے، 1000 روپیہ فیس دے دیاں گے، وہ قاریاں نو بھی پھیریاں لان تے لایا ہے بھی آؤ جی۔ اچھا ایک تے قاری بھی ذلیل ہوندے لوگاں دے گھراں جا کے بیچارے، جدو مرضی دل کرے پڑھے، جدو دل کر نہ کرے، کئی باری جاندے نے جا کے دعا کرنا، وہ کہتے نہیں جی بچہ اج نا او دا پڑھن دل نہیں کر رہا، قاری صاحب تسی واپس چل جاؤ، وہ واپس دیکھی دا نا یہ کچھ ہوندہ ہے۔ اچھا یہ جڑا ٹیوشناں دا سسٹم ہے نا، میں یہ مخالف ہاں، وہ دی وجہ ہے کہ بچے دا تھوڑا جہا تعلق بننا ہوتا ہے مسجد دے نال، اینا دنوں جدو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے واسطے مسجد چاہتا ہے، نادرہ پڑھنے واسطے، وہی تعلق بننا ہوتا ہے۔ اچھا ادو تو مسجد سے بچے نو آن نہیں دیں بھی ٹیوشن پڑھ لے گا گھر ہی۔ اچھا ہن وہ جڑا مسجد وچ آنا سی، مسجد وچ جڑنا سی، مسجد وچ انہیں نادرہ پڑھنا سی، استاد دا احترام وہ دل وچ بیٹھنا سی، پھر ساری زندگی اس استاد دے کول گزارنی سی، پھر وہ استاد نو ویکھ کے کدے شرم و شرمی مسجد چاہنا سی، وہ سارا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا، یہ مسجد نال تعلق ٹوٹ گیا، انہیں کاری کو پاویں قرآن پڑھ جائے لیکن مسجد نال تعلق نہیں بنے گا دا۔ آج کیوں مساجد نال تعلق نہیں ہے؟ کنے لوگ نے جڑے مسجداں وال ویکھدے بھی نہیں، اسی آٹے چ نمک دے برابر ہاں، 1000 چو ایک بندہ اگر مسجد چاہے نا میں کہنا بڑی گل ہے، 999 بندے مسجد نال وچ نہیں آندے، نہ انہاں دا مسجد نال کوئی تعلق ہے،
وجہ کی ہے مسجد نال تعلق جوڑیا ہی نہیں. مسجد وچ بچہ آئے گا, ناظرہ پڑھے گا, 1 سال لائے گا, 2 سال لائے گا, قرآن پڑھے گا, کوئی مسجد دے نال محبت پیدا ہوئے گی, ایک دل چ پیدا ہوندہ نا کہ میں ایتھے پڑھیا جی قرآن مجید, پھر اس استاد کو پڑھیا قرآن مجید. اے ایک جڑا حیا ہوندہ ہے نا, اے محبتاں جڑیاں بیٹھ جاندیاں دلاں وچ, احترام بیٹھ جاندہ ہے. اے دے نال وہ کئی بار کہتے ہیں سیانے بھی منہ مارد ہے, کئی باری منہ وکھان واسطے بھی بندہ کئی کام کردا ہے اور کرنے پیندے نے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہی آن دی توفیق عطا فرما دیندہ ہے. تو بچیاں دا تعلق مساجد دے نال جوڑنا, نماز نال جوڑنا, قرآن نال جوڑنا, اسلام نال جوڑنا, یہ ساری ذمہ داری ہے. اگر ذمہ داری ادا کریں گے ٹھیک ہے, نہیں تو قرآن کہتا ہے انما یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, او ایمان والیو تہاڈیاں بیویاں تے تہاڈیاں اولاداں تہاڈیاں دشمن نے. سورۃ التغابن قرآن مجید اولاد نو کوئی دشمن سمجھدا ہے نہیں. قرآن کی کہہ رہے ہے سورۃ التغابن اور 28واں پارہ ہے, آیت دا نمبر 14 ہے, کر جا کے پڑھیا جے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, ایمان والیو تہاڈیاں بیویاں تہاڈیاں اولاداں دشمن نے تہاڈیاں. کدوں دشمن نے؟ جدوں تربیت قرآن والی نہیں, حدیث والی نہیں, یہ دشمنی کرن گے. اور اگر قرآن و سنت والی تربیت ہے تو یہ تواڈے خادم اور نوکر بن کے رہن گے. اللہ سانو اپنی ذمہ داریاں سمجھن دی توفیق عطا فرما. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.